سینے کا زور لگا کے اس علاقے کے در و دیوار تک آواز صحابہ کی صدا کی پہنچائیے. جرأت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجیے. نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مزدلفے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حجر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ نبی قرآن میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابع دار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابع دار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، قابل صد احترام فیصل آباد کے صحابہ کرام کے پروانوں، اہل بیت کے دیوانوں، نبی کے عاشقوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل آپ کے اس شہر فیصل آباد کے اندر ختم نبوت کے عنوان سے معنون، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جن دوستوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. پروگرام کا عنوان انتہائی خوبصورت ہے، ختم نبوت. ختم نبوت پر علماء حق نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، جس کے نتیجے میں جا کر یہ مسئلہ حل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان شہیدوں کے خون سے انقلاب لا کر یہ واضح کر دیا کہ پاکستان میں جو ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمانوں کی صف میں ٹھہر سکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اکرام بھیجے، وہ محدود وقت کے لیے نبی بن کر آئے اور اپنے اپنے علاقے کے نبی بن کر آئے.
کوئی کسی بستی کا نبی ہے، کوئی کسی تحصیل اور ضلع اور صوبے کا نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر ان کو دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام 63 سال اس دنیا میں رہ کر اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی رحلت ہو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام کے جانے سے صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کوئی جتنا مرضی عبادات کرے وہ صحابی کے مقام تک پہنچ سکتا۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند، آپ علیہ السلام کے جانے سے صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کوئی جتنا مرضی عبادات کرے، تہجد پڑھے، جہاد کرے، خیرات کرے اور حج کرے، طواف کرے، جتنا مرضی عبادات کرے وہ صحابی بن سکتا نہیں ہے۔ جب کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بنے گا؟ جب کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بنے گا؟ تو صحابیت نبوت کے تحفظ کا نام ہے، صحابیت نبوت کی پہرے داری کا نام ہے۔ ہم تو باہر والے گیٹ پر کھڑے ہیں، جب وہیں سے کسی کو اندر آنے نہیں دیا جائے گا تو اندر والے گیٹ پہ کیسے پہنچے گا؟ جب کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو کوئی نبی بھی بن سکتا نہیں ہے۔ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس پر جان بھی قربان ہے اور سب سے بڑی قربانی ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن ختم نبوت کے عنوان پر لچک پیدا کر سکتے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور ہمارے نبی بھی آخری ہیں اور شریعت بھی آخری ہے، اور ہمارے نبی کی جو شریعت ہے یہ کامل ہے اور مکمل ہے، اکمل ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی سوالات پیدا ہوں گے اور آئندہ پیدا ہوں گے یا اب پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کا جواب شریعت محمدیہ میں موجود ہے۔ ہماری شریعت کامل ہے، مکمل ہے۔ تمام سوال جو پیدا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا پیدا ہوں گے، ان تمام سوالوں کا جواب شریعت محمدیہ میں موجود ہے، اور ہمارے نبی کی شریعت کامل ہے، مکمل ہے۔ اور جو طبقہ کہتا ہے یہ شریعت کامل نہیں، اس میں بہت سارے سوالات کا جوابات نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی شریعت چاہیے۔ جب یہ شریعت کامل نہیں ہے پھر لامحالہ نئی شریعت کی ضرورت ہوگی، اور نئی شریعت کے لیے نئے نبی کی ضرورت ہوگی۔ بغیر نبی کے شریعت تو نہیں آئے گی۔ تو جو شریعت کو ناقص کہتا ہے حقیقت میں وہ ختم نبوت کو نقب لگانا چاہتا ہے۔ ہم یہ نقب لگانے نہیں دیں گے۔ ہمارا نبی بھی آخری، شریعت بھی آخری، اور پوری دنیا میں جتنے سوالات پیدا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، ان سب کا جواب شریعت محمدیہ میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے نبی بھی آخری، ہمارے نبی کی شریعت بھی آخری ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس کا لباس تیار کیا جاتا ہے اور وہ لباس چھوٹا سا اس کو پہنایا جاتا ہے، سال کے بعد اس کی پیمائش تنگ پڑ جاتی ہے، جسم بڑھ جاتا ہے، پھر وہ پیمائش چینج کر کے تبدیل کر کے دوسرا لباس بنایا جاتا ہے، پھر 4 سال کے بعد پھر اور تبدیل ہوتا ہے، 10 سال تک تبدیل ہوتا ہے، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، جیسے اس بچے کی
बढ़ती जाती है, लिबास की पैमाइश तब्दील होती जाती है, और जब वो बच्चा शबाब को पहुंचता है, पूरी जवानी को पहुंचता है, अब जो उसकी पैमाइश बनाई जाती है वो हमेशा के लिए होती है। अब वो पैमाइश कभी नाकिस हो सकती नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी भेजे वो वक्तन फवक्तन बदलते रहे, उनकी शरीयतें तब्दील होती रही, और जब ये दुनिया शबाब को पहुंची, अल्लाह ने आमना के लाल और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर खत्मे नबूवत का ताज सजाकर और उनको दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजा। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए उनकी उम्रें तो बहुत बड़ी थी लेकिन काम थोड़ा था। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी उम्र थोड़ी है, काम बहुत बड़ा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, 1050 साल उनकी उम्र है, 950 साल तो उन्होंने तबलीग में लगाए। उम्र कितनी बड़ी है और काम थोड़ा है, शरीयत महदूद है, हमेशा रहने के लिए नहीं है। लेकिन आखिर में जब इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनकी उम्र थोड़ी है, काम बहुत बड़ा है। उम्र कितनी है? 63 साल। ऐलाने नबूवत 40 सालों के बाद है। 63 से 40 निकालो, बाकी 23 बनते हैं। इन 23 सालों में अल्लाह के नबी ने वो मेहनत करनी थी कि जिसके असरात कयामत की सुबह तक रहें, और बेशक अल्लाह के नबी ने वो मेहनत की कि जिसके असरात कयामत तक रहेंगे। वो मेहनत क्या की? अल्लाह के नबी ने इन 23 सालों में पत्थर बर्दाश्त करके, जुल्म बर्दाश्त करके, ताने बर्दाश्त करके, सऊबतें बर्दाश्त करके और वादिये ताइफ से गुजरकर अपने जिस्म को खून से लहू लहान करके एक जमात तैयार की। उस जमात को कलमा सिखाया, आजान सिखाई, नमाज सिखाई, अकीदा सिखाया, नजरिया सिखाया, सदाकत सिखाई, अदालत की सिखाई। कभी बदर में लेके जा रहे हैं, कभी ओहद में लेके जा रहे हैं, कभी तबूक में लेकर जा रहे हैं, कभी अहजाब में लेकर जा रहे हैं। और वो जमात पैगंबर की सागिद बनकर, पैगंबर के साथी बनकर नबी के साथ कदम कदम पर साथ हैं, बदर में साथ हैं, ओहद में साथ हैं, तबूक में साथ हैं, हुनैन में साथ हैं, अहजाब में साथ हैं, हिजरत में साथ हैं, गार में साथ हैं, मजार में आज भी नबी के साथ हैं। उन्होंने नबी से दीन सीखा, कलमे से लेकर जनाजे तक सारा दीन नबी से सीखा, और सीख कर अमानतन दियानतन उम्मत को पहुंचाया। आज हम तक जो भी पहुंचा है उस जमात के तवस्सुस से पहुंचा है। कलमा पहुंचा है उसी जमात ने पहुंचाया है, अजान पहुंची है उसी जमात ने पहुंचाई है, कुरान पहुंचा है उसी जमात ने पहुंचाया है, पैगंबर का नाम पहुंचा है उसी जमात ने बताया है, पैगंबर का मिशन पहुंचा है उसी जमात ने पहुंचाया है। कलमे से लेकर जनाजे तक, उसूल से लेकर फुरू तक, पूरी शरीयत पैगंबर की हम तक पहुंचाने वाले कौन? बोलो, हम तक सारा दीन पहुंचाने वाले कौन है? आवाज आनी चाहिए। इस इलाके के दरो दीवार तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। वो जमात कौन सी है? सहाबा है। अब जिसको दीनदार बनना है, इन सहाबा के साथ अपना ताल्लुक जोड़े तब दीन पहुंचेगा। अगर ताल्लुक नहीं जोड़ता इस तक दीन पहुंच सकता नहीं है। मसलन मैंने तकरीर खत्म कर दी, एक बंदा कहीं से निकल आया, पूछने लगा मौली साहब ने क्या कहा। एक बाबा खड़ा हो गया, उसने कहा मौली साहब ने ये बातें की हैं। उसने कहा मैं तो तुझे मानता ही नहीं। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मैं खुद मौजूद था, मौली साहब ने ये बातें की हैं, कहते मैं तुझे भी नहीं मानता। फिर तीसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मौली साहब ने ये बातें की हैं, मैं मौजूद था, वो कहते मैं तुझे भी नहीं मानता। खुद था नहीं और जो थे उनको मानता नहीं। नहीं समझ आया? बात समझ आई कि नहीं आई? फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं आई?
خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں، جوڑ لگتا نہیں، کرنٹ کیسے جائے؟ تو حضور جب دین سکھا رہے تھے اس وقت آج جو صحابہ پہ بھونکنے والے کتے ہیں کیا اس دور میں تھے؟ اور جو اس دور میں نبی سے دین سیکھنے والے تھے وہ کون تھے؟ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون تھے؟ اذان سیکھنے والے کون تھے؟ قرآن سیکھنے والے کون تھے؟ اور صحابہ کو یہ مانتے نہیں، خود تھے نہیں، جو تھے ان کو مانتے نہیں، جوڑ لگتا نہیں، نبی کا دین کیسے پہنچے؟ تبھی تو کلمہ ان کو اپنا بنانا پڑا، اذان ان کو اپنی بنانی پڑی، عقیدہ ان کو اپنا بنانا پڑا۔ اگر نبی کا عقیدہ چاہیے، نبی کا دین چاہیے، نبی کا کلمہ چاہیے، نبی کی اذان چاہیے، وہ تو ملے گی صحابہ کے در سے۔ صحابہ کے در پہ جو آتا ہے اس کے پاس نبی کا کلمہ بھی ہے، اذان بھی ہے، نماز بھی ہے، صداقت بھی ہے، عدالت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، نبی کا نام بھی ہے، کام بھی ہے۔ اور جو صحابہ کوئی نہیں مانتا اس تک دین پہنچ سکتا؟ اور پہنچا ہے؟ بولو نہیں پہنچا۔ عرض کر رہا تھا کہ پروگرام کا عنوان ہے ختم نبوت، اور ختم نبوت پر اہل حق نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ختم نبوت کا تقاضا بس یہ ہے کہ لفظ نبی کو روک دیا جائے گا، بس یہی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی کو نبی نہ کہا جائے، بس یہی ختم نبوت ہے، اگر کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ ختم نبوت کا یہ مطلب ہرگز نہیں، فقط یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بس لفظ نبی کو روک دیا جائے، حضور کے بعد کسی کو نبی نہ کہا جائے، بس یہی ختم نبوت ہے۔ اگر کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یوں انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا، انا وساطک ہاتین، میں محمد اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں، میرے بعد قیامت ہے، قیامت سے پہلے میری نبوت ہے، درمیان میں کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے، اور ان دو انگلیوں کے درمیان میں جو بھی پیدا ہوگا وہ پھوڑا تو ہو سکتا ہے، بیماری تو ہو سکتی ہے، وہ انگلی ہو سکتی نہیں ہے۔ نبوت کے بعد، ختم نبوت کے بعد اور قیامت سے پہلے اگر کوئی بھی اٹھے گا وہ بیماری تو ہو سکتی ہے، پھوڑا تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمہ کذاب کی صورت میں ہو، تب اسود انسی کی صورت میں ہو، تب مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ہو، تب ان کو کاٹا جائے گا، آپریشن کی جائے گی، ان کو رہنے دیا جا سکتا؟ ختم نبوت پر ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن آپ سمجھیے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے۔ ختم نبوت کا اگر کسی نے یہ مطلب سمجھ رکھا ہے کہ حضور کے بعد کسی کو نبی نہ کہا جائے، بس یہی ختم نبوت کا تقاضا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ سنو، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، ختم نبوت کا فقط یہ تقاضا نہیں کہ لفظ نبی کو روک دیا جائے، پیغمبر کے بعد کسی کو نبی نہ کہا جائے، بس یہی ختم نبوت ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو صفات مخصوصہ نبی کی ہوتی ہیں ان صفات کا آگے اجرا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو صفات مخصوصہ نبی کی ہوتی ہیں ان صفات کا آگے اجرا نہیں ہوگا۔ مثلا نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ وحی آئے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے نبی کے بعد کوئی ایک آدمی بھی
ایسا نہیں آئے گا جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، نبی اس کو کہتے ہیں جو منصوص من اللہ ہو۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے، نبی کے بعد کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں آئے گی جو منصوص من اللہ ہو، نبی مفترض الطاعت ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے، نبی کے بعد کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں آئے گی جو مفترض الطاعت ہو، نبی معصوم ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے، ختم نبوت کے بعد کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں آئے گی جو معصوم ہو۔ اگر ان صفات کو آگے کوئی جاری کرتا ہے، یہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں عقیدہ امامت عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ کے اندر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ حالت کشف میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اس طبقے کے بارے میں، اے اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح یہ جو طبقہ ہے رفض، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے؟ تو اللہ کے رسول کی طرف سے ایک خاص انداز میں القاء ہوا۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ مذہب باطل ہے، اور اس مذہب کے بطلان کو آپ لفظ امام سے دیکھیے، تحقیق کیجئے، اس مذہب کا بطلان ان کے عقیدہ امامت سے ظاہر ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے تحقیق کی اور ان کی کتابوں کو کھولا، اور ان کی اصطلاح جب میں نے دیکھی کہ ان کے عقیدے میں امام تو وہ ہوتا ہے جس پہ وحی آئے، امام تو وہ ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہو، امام تو وہ ہوتا ہے جو مفترض الطاعت ہو، ان کی اصطلاح میں امام تو وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہی خلاصہ نبوت ہے۔ یہ تو نبوت کی ڈیفینیشن امام کے ساتھ درج کرتے ہیں، یہ لفظوں میں تو امام استعمال کرتے ہیں، در حقیقت یہ ان کو امام نہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہیں۔ بھائی دیکھو اس مسجد کی اس پورے علاقے میں کوئی قریب مسجد ہے اپنی؟ ختم نبوت مسجد ہے، اس مسجد کے امام کون ہے؟ قاری نعمان صاحب۔ آج میں اعلان کرتا ہوں مسجد ختم نبوت کے امام قاری نعمان صاحب ہیں، لیکن آج کے بعد فجر کی نماز اسی مسجد میں مولانا عثمان تقی صاحب پڑھائیں گے۔ صحیح ہو گیا؟ امام صاحب قاری نعمان صاحب ہیں، لیکن ختم نبوت مسجد میں ظہر کی نماز آج کے بعد مولانا عثمان تقی صاحب پڑھائیں گے۔ عصر بھی وہی پڑھائیں گے، ظہر بھی وہی، مغرب بھی وہی پڑھائیں گے، عشاء بھی وہی پڑھائیں گے، جمعہ بھی وہی پڑھائیں گے، ایک دن نہیں ہمیشہ وہی پڑھائیں گے۔ امام صاحب قاری نعمان صاحب ہی ہے۔ اب جب میں یوں کہوں، اب مولانا عثمان تقی صاحب کو میں زبان سے پیش امام نہ بھی کہوں تو بھی پیش امام بن گئے یا نہیں بن گئے؟ ہاں صحیح بن گئے نا؟ زبان سے ان کو پیش امام نہ بھی کہوں تو بھی پیش امام بن گئے یا نہیں بن گئے؟ بھائی پیش امام کس کو کہتے ہیں؟ پیش امام کو سین تھوڑی ہوتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے جو فجر پڑھائے، ظہر پڑھائے، عصر پڑھائے، مغرب پڑھائے، عشاء پڑھائے، جمعہ پڑھائے، ہر روز پڑھائے، پیش امام تو اسی کو کہتے ہیں۔ اب میں کہوں نا 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 مولانا عثمان تقی صاحب پیش امام نہیں ہے، پیش امام قاری نعمان صاحب ہیں، لیکن نمازیں سب یہ پڑھائیں گے۔ اب میں مولانا عثمان تقی صاحب کو زبان سے پیش امام نہ بھی کہوں تب بھی وہ پیش امام بن گئے، اور یہ ساری ڈیوٹی مولانا عثمان تقی صاحب کو دے کر اس کے بعد جب رانا قاری نعمان صاحب کو میں اس مسجد کا پیش امام کہوں گا، کیا یہ قاری نعمان کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا کہ جو کام پیش امام کے ہیں وہ تو میں نے دے دیے مولانا عثمان تقی صاحب کو، اب
جب وہ برائے نام بچا ہے اس کو پیش امام کہنا یہ تو اس کے ساتھ مذاق ہے. تو جو ڈیفینیشن نبوت کی ہے وہ امامت میں فٹ کرتے ہیں. نبی پہ وحی آتی ہے کہتے ہیں امام پہ بھی وحی آتی ہے. نبی منصوص من اللہ ہوتا ہے کہتے ہیں امام بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے. نبی مفترض الطاعت ہوتا ہے کہتے ہیں امام بھی مفترض الطاعت ہوتا ہے. نبی معصوم ہوتا ہے کہتے ہیں امام بھی معصوم ہوتا ہے. نبی کا نام کلمے میں ہوتا ہے کہتے ہیں امام کا نام بھی کلمے میں ہوتا ہے. مجھے بتاؤ یہ لفظوں میں تو امام کہتے ہیں لیکن در حقیقت یہ ان کو امام نہیں بلکہ نبی مانتے ہیں. زبان سے میں ان کو پیش امام نہ بھی کہوں تب بھی بن گئے. اب یہ جو ڈیفینیشن نبوت کی وہاں فٹ کر دی, اب زبان سے نبی نہ بھی کہے تب بھی نبی بنے گا نہیں بنے؟ تبھی نبی بن گئے نا. اور اس کے بعد سمجھیے آپ قادیانی کو کیا کہتے ہو؟ بھائی قادیانی کو کیا کہتے ہو؟ کیوں کافر کہتے ہو؟ توجہ کیجیے, یہ بھی بڑا المیہ ہے. کہتے ہیں جی کہ کافر کہتے ہیں. بھائی تم جب کسی راوی کی تصدیق کرتے ہو, راوی کی تصدیق, سند میں راوی ہوتے ہیں نا, اس کی تصدیق کرتے ہو کہ یہ سچا ہے, تصدیق کرتے ہو کہ یہ سچا ہے, اسے تم سچا بتاتے ہو یا بناتے ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی. سند میں راوی ہوتے ہیں نا, اس راوی کی فلاں نے تصدیق کی ہے, تعدیل کی ہے, تو اس کو تم عادل بناتے ہو یا بتاتے ہو؟ بولو, بتاتے ہو نا. بھائی اس محدث نے فلاں راوی کی تصدیق کی ہے, توثیق کی ہے, تعدیل کی ہے, تو اس کو ثقہ بناتے ہو یا بتاتے ہو؟ اس کو سچا بناتے ہو یا بتاتے ہو؟ اس کو عادل بناتے ہو یا بتاتے ہو؟ بناتے نہیں, وہ بنا ہوا پہلے سے ہوتا ہے, یہ بتاتے ہیں. تو کسی کی تکفیر کرنا, کسی کی تکفیر کرنا, یہ اس کو کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں. کافر بناتے نہیں. بھائی مولوی کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے. ڈاکٹر جب چیک اپ کر کے رپورٹ دے کر اور رپورٹ دیکھ کر کہتا ہے یہ کینسر کا مریض ہے, ڈاکٹر نے اس کو کینسر کا مریض بنایا یا بتایا؟ بولو. ایک کی رپورٹ آئی اس میں ہیپاٹائٹس ہے, ڈاکٹر نے اس کو ہیپاٹائٹس کا مریض بنایا یا بتایا؟ بولو بھائی, بتایا نا. تو بھائی ڈاکٹر جب رپورٹ دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے, ڈاکٹر اس کو بناتا نہیں, وہ بنا ہوا پہلے سے ہوتا ہے, ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے. اور مولوی کی مثال بھی ڈاکٹر کی طرح ہے. مولوی قرآن و سنت کا تھرمامیٹر لگا کر, اور جب رپورٹ آتی ہے یہ بے ایمان ہے, یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, یہ زندیق ہے, یہ مرتد ہے, مولوی اسے بناتا نہیں بتاتا ہے. بنا ہوا پہلے سے ہے, یہ بتاتا ہے. ناراض ہوں گے مولوی پہ, مولوی بتاتا بھی کیوں ہے؟ بتانا بھی نہیں چاہیے تھا. بھائی دیکھو, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تمہارے محلے میں ایسا ڈاکٹر آ جائے جو بلڈ چیک کر کے رپورٹ دیکھ کر, مرد دیکھ کر, کینسر کی رپورٹ آئی, رپورٹ دیکھ کر کہتے نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. ہیپاٹائٹس کی رپورٹ آئی, دیکھ کر کہتے نہیں یہ بھی ٹھیک ہے. وہاں جی جو ہے ملیریا کی رپورٹ آئی, وہ بھی دیکھ کر کہتے نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح. کیا اس ڈاکٹر کو تم اپنا خیر خواہ سمجھو گے یا دشمن سمجھو گے؟ بولو. دشمن ہے وہ ڈاکٹر تمہارا. اچھا جان کا ہے یا ایمان کا ہے؟
جان کا دشمن ہے. اگر ڈاکٹر مرد دیکھ کر چھپائے تو تمہاری جان کا دشمن ہے, اور مولوی اگر مرد دیکھ کر چھپائے قرآن و سنت کا تھرمامیٹر لگا کر اور رپورٹ آئی کہ یہ تو مرتد ہے, اس کو دیکھ کر کہتے نہیں یہ بھی صحیح ہے, رپورٹ آئی یہ زندیق ہے, کہتے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, تو بتاؤ یہ مولوی تمہارے ایمان کا دشمن نہیں ہے؟ قوم ہماری بڑی عجیب ہے, ڈاکٹر وہ پسند کرتی ہے جو مرض ظاہر کرے, اور مولوی وہ پسند کرتی ہے جو مرض چھپائے. اگر ڈاکٹر مرض چھپائے وہ تمہاری جان کا دشمن ہے, اگر مولوی مرض چھپائے تو تمہارے ایمان کا دشمن ہے. تو جان قیمتی ہوتی ہے یا ایمان قیمتی ہوتا ہے؟ ایمان قیمتی ہوتا ہے. مسلمانوں, جس طرح تم اس ڈاکٹر کے احسان مند ہوتے ہو جو تمہارے اندر بیماری نکال کے تمہیں خبردار کرتا ہے کہ تمہارے اندر یہ مرض ہے, یہ بیماری ہے, آپ کو ان مولویوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کا تھرمامیٹر لگا کر رپورٹ لا کر رکھتے ہیں, جو صدیق کی صداقت کا انکار کرے گا, جو قرآن کو غلط کہے گا, جو ختم نبوت کا منکر ہوگا, اس کی جگہ مسلمانوں کی صف میں ہو سکتی. تو یہ مولویوں کا آپ کو احسان مند ہونا چاہیے کہ ان مولویوں نے آپ کا ایمان بچایا ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ تو قادیانی کو کیا کہتے ہو؟ آواز آنی چاہیے, آواز آنی چاہیے. کافر کہتے ہو, کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ ہاں, حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے ایک مانا اور اس ایک کو نبی کہا. ساری امت نے کہا یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. آئیے یہاں ذرا دیکھیے, انہوں نے نبی کے بعد ایک مانا, انہوں نے ایک نہیں 12 مانے. تو یہ قادیانیوں سے پیچھے پیچھے ہیں یا آگے آگے؟ بولو. انہوں نے نبی کے بعد ایک مانا, انہوں نے ایک نہیں نبی کے بعد 12 مانے. تو یہ قادیانیوں سے پیچھے پیچھے ہیں یا آگے آگے ہیں؟ انہوں نے ایک مان کر اس ایک کو نبی کہا, اور انہوں نے 12 مان کر ان کو نبی نہیں نبیوں سے بھی افضل کہا. تو مجھے بتاؤ, جو ایک مان کر اس کو نبی مانے امت کہتی ہے یہ ختم نبوت کے منکر ہیں, جو پیغمبر کے بعد 12 مان کر ان کو نبیوں سے بھی افضل کہے, کیا وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے؟ اور یہ مذہب ایسا ہے کہ اس مذہب کی بنیاد امام کی عصمت پہ کھڑی ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے. حالانکہ اتنے بڑے عقیدے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, مکڑی کے جال سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. ان کے جو ڈکوسلے ہیں جن کو وہ اپنی سمجھ میں دلائل کہتے ہیں, الحمدللہ اہل سنت ہی اہل جنت ہیں, اہل حق ہیں, اہل سنت ہی مذہب اہل بیت ہیں. نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. یہ کہتے نہیں نبی کے بعد معصوم ہے. بھئی کیسے معصوم ہے؟ دھوکہ دیتے ہیں. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرمایا اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو دیکھو نبی کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت ایک جیسی ہے, مطلق اطاعت ہے. جس طرح نبی معصوم ہے تو اولی الامر بھی معصوم ہے, اور اولی الامر سے ہمارے امام مراد ہیں. یہ جی ائمہ کے معصوم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بھی ریفض کوئی دلیل پیش کرتا ہے نا, اس پیش کرنے میں ضرور دھوکہ ہوتا ہے, ضرور دھوکہ ہوتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیے
یہاں نبی کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں، اور انہوں نے قرآن کی آیت بھی پوری پڑھی نہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اولی الامر کے ساتھ تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں، تمہارا اور اولی الامر کا آپس میں اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، آپ رجوع کریں اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ فائنل بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، رسول کی اطاعت مطلق ہے، اللہ کی اطاعت مطلق ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے۔ اگر اولی الامر معصوم ہوتے تو ان کے ساتھ تنازع کی اجازت نہ ہوتی۔ جس طرح رسول کا حکم بے چون چرا ہمیں قبول کرنا ہے، رسول کے ساتھ اختلاف کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اور اولی الامر سے مراد جو بھی نہیں، ہم تو یہ تو الگ بحث ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں، فقہا ہیں، امراء ہیں، خلفاء ہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن ہم مان بھی لیں جو بھی اس سے مراد لیتے ہو، یہ کنفرم ہے کہ اولی الامر معصوم ہو سکتے نہیں ہیں۔ اگر اولی الامر معصوم ہوتے تو ان کے ساتھ اختلاف اور تنازع اور جھگڑا کرنے کی قرآن اجازت نہ دیتا، لیکن قرآن نے اجازت دے کر بتا دیا رسول کی اطاعت تو مطلق ہے، اولی الامر کی اطاعت مطلق ہو سکتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں دیکھو یہ جو ثقلین کی بات کرتے ہیں نا کہ قرآن اور اہل بیت ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ثقلین سے مراد قرآن اور سنت ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کا سپریم لا ثقلین ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا سپریم لا ثقلین ہے، اور یہ ایک طرف سے تو کہتے ہیں کہ ثقلین سے مراد قرآن اور اہل بیت ہیں، دوسری طرف سے کہتے ہیں قرآن میں رد و بدل ہو گیا، اہل بیت غار میں چلے گئے۔ تم کس کے پیچھے ہو؟ ایک طرف سے کہتے ہو کہ ثقلین سے مراد قرآن اور اہل بیت ہیں، اور دوسری طرف سے یہ بتاتے ہو کہ اہل بیت 11 گزر گئے، 12واں غار میں چلا گیا، اور قرآن میں رد و بدل ہو گیا، نہ قرآن رہا نہ اہل بیت رہا۔ تم کس کے پیچھے ہو؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس میں بہت سارے دلائل ہیں الحمدللہ۔ یہ فقیر دلائل کے انبال لگا سکتا ہے کہ امام معصوم ہو سکتا، نبی کے علاوہ کوئی غیر نبی معصوم ہو سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، فیصل آباد کی سرزمین پر مجھے بتاؤ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ سے نیا دین لے کر آگے پہنچاتا ہے یا نبی کا لیا ہوا دین آگے پہنچاتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ بتاؤ، امام کو تم معصوم کہتے ہو، ائمہ کو معصوم کہتے ہو، امام کا کام کیا ہے؟ کہ اللہ کا لیا ہوا دین آگے پہنچاتے ہیں یا اللہ سے نیا دین لے کر آگے پہنچاتے ہیں؟ اگر تم کہو گے اللہ سے نیا دین لے کر آگے پہنچاتے ہیں، یہ تو سراسر ختم نبوت کا انکار ہو گیا، کھل کر سامنے آ گئے۔ اگر تم کہتے ہو نہیں، نیا دین نہیں، نبی کا لیا ہوا دین آگے پہنچاتے ہیں، پھر تو اس کے لیے تو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کہو گے اس کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے، پھر تو تمام مجتہدین علماء کو معصوم ہونا چاہیے۔ وہ بھی تو وہی کام کرتے ہیں جو امام کرتا ہے، کہ اللہ کا لیا، رسول اللہ کا لیا ہوا دین آگے پہنچانے کے لیے اگر معصومیت ضروری ہے، پھر تو تمہارے ایک ایک مولوی کو، مجتہد کو، ذاکر کو معصوم ہونا چاہیے۔ پھر دائرہ بساؤ، بڑھاؤ، پھر 14 کیوں، پھر تو لاکھوں معصوم ہو جائیں گے۔ اور اس عنوان پر یہ بہت بڑا ان کا ایک ہائی فائی عنوان ہے، اور اس پر جو بہت بڑی دلیل جس پر اس مذہب کو ناز ہے، اس کا حال بتاؤں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، امام نائب نبی ہوتا ہے،
امام نائب نبی ہوتا ہے تو نائب کو تمام اس اصل کی صفات لازم ہونی چاہیے، تبھی تو نیابت صحیح ہوگی۔ میں نے کہا یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ امام ہر کام میں نبی کا نائب نہیں ہوتا، امام ہر کام میں نبی کا نائب نہیں ہوتا۔ نبی کے دو کام ہوتے ہیں، ایک کام اللہ سے دین لینا اور دوسرا کام آگے وہ لیا ہوا دین امت کو دینا۔ اب جو نائب نبی ہوگا وہ دونوں کاموں میں نائب نہیں ہوگا، وہ دوسرے کام میں نائب ہوگا، کیونکہ اللہ سے جو دین لینا تھا وہ رسول اللہ لے چکے، اب مزید اللہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہے آگے پہنچانا، اور آگے پہنچانے کے لیے عصمت کی ضرورت۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اوپر اوپر سے جا رہی، پتہ نہیں کون سی باتیں مولوی کرنے لگا ہے۔ آپ کو تو نعرے چاہیے، توجہ رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دیکھو نبی کے دو کام ہوتے ہیں، ایک کام اللہ سے دین لینا اور دوسرا کام آگے امت کو دینا۔ اب جو نبی کا نائب ہوگا وہ دونوں کاموں میں نبی کا نائب ہو سکتا نہیں، وہ دوسرے کام میں نبی کا نائب ہوگا۔ جو دین لینا تھا وہ اللہ کے نبی لے چکے، اب آگے پہنچانا ہے، اس پہنچانے کے لیے نیابت کی ضرورت ہے، اور اس نیابت میں عصمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے بھی عصمت ضروری کہو گے تو تمام مولویوں کو معصوم ہونا چاہیے، حالانکہ تم اس کے قائل نہیں ہو۔ اور نبی کا معصوم ہونا ضروری ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی جہاں سے دین لیتا ہے وہ ماخذ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا۔ نبی جہاں سے دین لیتا ہے وہ ماخذ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا۔ اب اگر نبی معصوم نہ ہو تو شک پڑ جائے گا کہ نبی نے دین لینے میں، بات سمجھنے میں یا بات یاد رکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اگر یہاں شک پڑا تو دین مشکوک ہو جائے گا، اور بخلاف امام کے وہ تو لیا ہوا دین آگے پہنچاتا ہے، تو امام کا ماخذ ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ وہاں جب یہ غلطی کرے گا تو غلطی پکڑی جائے گی، دین مشکوک نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، لیکن نائب نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور ختم نبوت پر ہم پہرا دیتے رہیں گے۔ ہم نے یہ عزم کیا ہے، ختم نبوت پر جو جہاں سے حملہ کرے گا ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ ختم نبوت پر ہتھ کڑی پہن سکتے ہیں، ڈنڈا بیڑی پہن سکتے ہیں، تختے دار پہ چڑھ سکتے ہیں، بیویاں بیوہ کرا سکتے ہیں، بچے یتیم کرا سکتے ہیں، لیکن کسی کتے کو ختم نبوت پہ حملہ کرنے نہیں دیں گے۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان ہو سکتا؟ اس لیے ختم نبوت کے پہلے محافظ پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور میں نے شروع میں کہہ دیا جب نبی کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بنے گا؟ ہم باہر کے دروازے پر اپنا مورچہ مضبوط کرتے ہیں، جب کوئی صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا نبی تک کیسے پہنچے گا؟ ہم نے یہ عزم کیا ہے، چوکوں چوراہوں پہ اعلان کرتے رہیں گے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ سارے نہیں ماننے والے، سارے نہیں ماننے والے۔ جرت کے ساتھ آج دشمن کان رکھ کر سن رہا ہوگا، شاید یہ ہتھکڑیوں کے بعد، جیلوں کے بعد، شہادتوں کے بعد یہ دب گئے ہوں گے، جھک گئے ہوں گے، ڈر گئے ہوں گے۔ کیا تم ڈر گیا؟ اگر نہیں ڈرے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے اور سینے کا زور لگا کے اس علاقے کے در و دیوار تک آواز صحابہ کی صدا کی پہنچائیے، جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجیے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟
نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مزدلفے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حجر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ نبی قرآن میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابع دار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابع دار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ اور جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔